بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کھول لیں، زاد الطالبین ہم نے شروع کی تھی، اور الباب الاول فی جوامع الکلم ومنابع الحکم والمواعظ الحسنہ، پھر اس میں پہلی حدیث ہم نے پڑھ لی تھی انما الاعمال بالنیات والی، اور پھر اس کے بعد دوسری حدیث ہم نے پڑھی الدین النصیحۃ، الدین النصیحۃ پڑھی۔ تیسری حدیث انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے الدعاء مخ العبادہ والی۔ سب کو کتاب میں نظر آ گئی؟ الدعاء مخ العبادہ، یہ حدیث پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا یہ عبادت کا مغز ہے۔ ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے الدعاء مخ العبادہ۔ دعا آپ جانتی ہے، دعا کے معنی آتے ہیں پکارنے کے، اللہ پاک کو پکارنا، اللہ سے مانگنا، اس کو دعا کہا جاتا ہے۔ مخ کہتے ہیں کسی بھی چیز کے اصل کو، مغز کو، اور عبادت یہ عبادت ہی کو کہتے ہیں۔ تو فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا یہ عبادت کا مغز ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ تشریح سمجھ لیں۔ دیکھیں اس حدیث مبارکہ میں دعا کی اہمیت بیان کی گئی ہے، عبادت کا مغز قرار دیا، دعا کو عبادت کا اصل قرار دیا گیا، دعا کو پوری عبادت کا خلاصہ قرار دیا گیا۔ اس طرح کسی بھی چیز کا ایک اصل ہوتا ہے، مغز ہوتا ہے، ایک خلاصہ ہوتا ہے، اسی طرح ہم جو عبادت کرتے ہیں اس عبادت کا خلاصہ یہ دعا ہے، اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ حدیث قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اسی طرح اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم۔ تو دعا یہ بھی ایک عبادت ہے، اور دعا اس کے اندر علماء نے لکھا چونکہ تضرع اور عاجزی ہوتی ہے، بندہ اللہ پاک کے سامنے اپنی عاجزی کا اور اپنے عجز اور قصور کا اعتراف کرتا ہے، اقرار کرتا ہے، تو یہ اس پوری عبادت کا گویا کہ خلاصہ ہے۔ اور چونکہ اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، اللہ پاک نے فرمایا مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں، میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں۔ تو یہ اللہ پاک کا حکم ہے بندوں کو کہ ادعونی، مجھ سے مانگو۔ تو جو بندہ اللہ پاک سے مانگتا ہے گویا وہ اللہ پاک کے اس حکم کی تعمیل کرتا ہے، دعا مانگ کر اللہ پاک کے حکم کی تعمیل کرتا ہے، اس لیے اس کو عبادت کا خلاصہ اور مغز قرار دیا گیا۔ اب دعا کی شرائط کیا ہے، دعا کے آداب کیا ہے، کون کون سے مواقع پر انسان کی دعا قبول ہوتی ہے، اور دعا کی برکات کیا ہے، یہ چند باتیں آج کے سبق میں سمجھ لیں۔ دیکھیں دعا یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ کسی حال میں ضائع نہیں جاتی، دعا کسی حال میں ضائع نہیں جاتی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ پاک سے دعا مانگتا ہے، جب کوئی بندہ اللہ پاک سے دعا مانگتا ہے تو تین صورتوں میں سے کوئی ایک صورت ہوتی ہے، یا تو وہ دعا اللہ پاک بعینہ ہی قبول فرما دیتے ہیں اور بندے نے جو دعا کی ہوتی ہے وہ قبول ہو جاتی ہے، یعنی دعا میں کوئی چیز مانگی اللہ پاک وہ چیز دے دیتے ہیں، جس کسی چیز کی کسی کام کی دعا مانگی وہ کام ہو جاتا ہے، تو یا تو اللہ پاک وہ دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ پاک دنیا میں وہ دعا قبول نہیں فرماتے، بندے نے جو چیز مانگی ہوتی ہے وہ اللہ پاک عطا نہیں فرماتے، لیکن اس کے بدلے میں اللہ پاک کوئی مصیبت ہٹا دیتے ہیں، بندے پر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی آفت آنے والی ہوتی ہے، اس دعا کی برکت سے اللہ پاک اس مصیبت کو، اس بلا کو ٹال دیتے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی طرف سے۔
تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ نہ تو اللہ پاک وہ دعا قبول کرتے ہیں اور نہ اللہ پاک اس کے بدلے میں کوئی آفت یا بلا ٹالتے ہیں، بلکہ اس دعا کو اللہ پاک آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتے ہیں، سٹاک کر دیتے ہیں۔ اور جیسے آتا ہے روایتوں میں، یہ بندہ جب اللہ پاک کے سامنے آخرت میں پیش ہوتا ہے، اس کے نام اعمال میں بہت ساری اس طرح کی نیکیاں ہوتی ہیں، اعمال ہوتے ہیں جو اس نے کیے نہیں ہوتے۔ جب پوچھتا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہاری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی، وہ اللہ پاک نے تمہارے لیے آخرت میں رکھ دی، تو آخرت میں چونکہ اس کو فائدہ ہوگا اس دعا کا، تو یہ تمنا کرے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی بلکہ آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی۔ اس سے اندازہ کریں کہ ایمان والے کی کوئی دعا ضائع نہیں جاتی۔ آج جس عمل میں ہم تساہل کا شکار ہیں، سستی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، اس کو اہمیت نہیں دیتے، وہ کتنا بڑا عمل ہے، اور یا تو دنیا میں ہی اللہ پاک عطا کر دیتے ہیں، یا کوئی بلا ٹال دیتے ہیں، یا پھر آخرت کے لیے ذخیرہ۔ تو آپ نے دیکھ لیا دعا کی کتنی برکات ہے کہ دعا کسی حالت میں ضائع نہیں جاتی، اللہ پاک محروم نہیں فرماتے بندے کو، بلکہ تینوں صورتوں میں سے کوئی نہ کوئی صورت ضرور ہوتی ہے۔ دوسری بات کہ انسان جب دعا مانگتا ہے تو دعا کے آداب کیا ہے؟ دعا کے آداب میں سے علماء نے لکھا کہ دیکھیں سب سے بنیادی ادب تو یہ ہے کہ انسان دعا عاجزی کے ساتھ اور گڑ گڑا کر مانگے۔ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں نا، جو مانگنے والے سائلین ہوتے ہیں، حالانکہ وہ دنیا مانگتے ہیں اور ایک انسانوں سے مانگتے ہیں، حالانکہ انسان کیا کر سکتا ہے، کیا دے سکتا ہے، لیکن وہ کس قدر تضرع سے اور ایک سوالی بن کر عجز کے ساتھ مانگتے ہیں کہ انسان دیے بغیر رہ نہیں سکتا، حالانکہ وہ ایک دنیا کے بھکاری ہے، لیکن وہ اس قدر عاجزی اور تضرع سے مانگتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہے۔ کوئی بھی بھکاری ایسا نہیں دیکھا ہوگا آپ نے کہ جو اکڑ کر مانگے یا کہ بھئی نکالو مجھے دو، کوئی بھی نہیں دے گا، کبھی بھی نہیں دے گا۔ لیکن جب وہ ایسا انداز اختیار کرتے ہیں، ایک عجز والا انداز اختیار کرتے ہیں، تو ہر انسان پھر دینے پر بے اختیار مجبور ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو ایک انسانوں کا معاملہ ہے۔ اللہ پاک سے اگر انسان مانگے گا تو بطریقہ اولیٰ اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ اللہ پاک کے سامنے عجز کا اظہار کرے، تواضع کا اظہار کرے، صورت بھی تواضع والی، عاجزی والی، رونے والی بنائے، ہاتھ اٹھا کر مانگے، سوالی بن کر اللہ پاک سے مانگے۔ تو یہ آداب میں سے ہے۔ دوسرا دعا مانگنے کا طریقہ ہمارے بزرگوں نے یہ لکھا کہ جب انسان دعا مانگتا ہے تو میں نے عرض کے جیسے خشوع اور خضوع کے ساتھ اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے۔ ظاہری بات ہے ہاتھ اٹھا کر ہی دعا مانگی جائے گی۔ آج ان ابحاث میں ہمیں اغیار کی طرف سے الجھایا جاتا ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا کیا حکم ہے، نمازوں کے بعد دعا کا کیا حکم ہے۔ بھائی اللہ پاک نے فرمایا ادعونی استجب لکم، مانگنے کا، اور ظاہری بات انسان ہاتھ اٹھا کر ہی مانگے گا، اور کس طرح مانگے گا، یہ تو آداب میں سے ہے۔ تو انسان دونوں ہاتھ اپنے سینے کے قریب لا کر پھیلا کر اللہ پاک سے مانگے۔ تو سب سے پہلے انسان اللہ پاک کی تعریف کرے، الحمدللہ، جیسے ہم پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجے، پھر جو اللہ پاک سے مانگنا ہے وہ مانگے۔ جیسے ہم عربی میں بھی اسی طرح ترتیب ہوتی ہے نا، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ تو الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ پاک کی حمد و ثنا پہلے کی جاتی ہے، پھر والصلاۃ والسلام علی رسولہ، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود اور سلامتی بھیجی جا رہی ہے۔ یہ دعا کے آداب میں سے ہے کہ پہلے حمد و ثنا اللہ پاک کی تعریف کی جائے، اور پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود اور سلام بھیجا جائے۔ پھر اس کے بعد جو بھی دعائیں مانگنی ہے، جتنی دعائیں انسان مانگ سکتا ہے وہ اللہ پاک سے مانگے، اور دعا کے اختتام پر پھر درود شریف پڑھ لے، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ، یا اس طرح درود شریف۔ تو یہ دعا کے آداب میں سے اور طریقہ ہے کہ آخر میں پھر درود شریف پڑھ لے۔ اور علماء نے اس میں ایک عجیب نکتہ لکھا ہے، آپ حیران رہ جائیں گی۔ فرمایا دیکھیں اب ہم جو دعا مانگتے ہیں، اب ہمیں تو اندازہ نہیں ہے اور نہ کسی کو پتہ ہے، کوئی بتا سکتا ہے کہ اللہ پاک کی دعا قبول کریں گے یا نہیں کریں گے، لیکن درود شریف یہ ایسا عمل ہے جو اللہ پاک رد نہیں فرماتے، وہ ضرور قبول ہوتا ہے۔ تو جو انسان اپنی دعا میں ابتدا میں بھی درود شریف پڑھ لے، آخر میں بھی درود شریف پڑھ لے،
تو ظاہری بات ہے درود شریف اللہ پاک رد نہیں فرماتے، ضرور قبول کرتے ہیں. تو اس کے مابین جو دعائیں مانگی گئی وہ بھی ضرور قبول ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ درود شریف رد نہیں ہوتا، تو جب دعا کے اول و آخر میں درود شریف ہوگا وہ درمیان کی دعا بھی ضرور قبول ہوگی. تو اس کا اہتمام کیا جائے، پہلے اللہ پاک کے حمد و ثنا تعریف کی جائے، پھر درود شریف پڑھ کر دعا مانگی جائے، اور آخر میں پھر درود شریف پڑھا جائے، پھر چہرے پر ہاتھ پھیر دیے جائے. تو یہ دعا کے آداب ہے. اسی طریقے سے دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک یہ کہ انسان عجز اور انکساری کے ساتھ گڑ گڑا کر مانگے، اللہ پاک سے سوالی بن کر مانگا جائے. اور دوسری چیز کہ عزم اور یقین کے ساتھ مانگا جائے. حدیث میں بھی آتا ہے کہ عزم اور یقین کے ساتھ، تردد کے ساتھ دعا نہیں مانگی جائے. کیوں؟ اللہ پاک کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں. دنیا میں اگر انسان سے کچھ مانگتا ہے انسان، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی مجبور ہو سکتا ہے وہ کسی کے دباؤ میں آ جائے، اس پر کسی کا پریشر آ جائے اور وہ آپ کو وہ چیز نہیں دے سکے، نہیں دینے پر قادر نہ ہو. لیکن اللہ پاک کی ذات وہ ذات ہے جس کو دنیا میں جس کو کبھی بھی کوئی مجبور نہیں کر سکتا. اللہ پاک کی ذات قادر مطلق ہے، اللہ پاک کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا. تو پھر ہم کیوں تردد کے ساتھ دعا مانگے؟ پتہ نہیں اللہ پاک قبول کریں گے نہیں، بلکہ عزم کے ساتھ، یقین کے ساتھ دعا مانگی جائے کہ میں جو دعا کر رہا ہوں اللہ پاک قبول فرمائیں گے. ہم نے اپنے اکابرین کو، بزرگوں کو اس طرح دعا مانگتے ہوئے دیکھا کہ جب دعا مانگتے ہیں تو پھر فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہماری دعائیں سن لی ہے، مبارک ہو. اتنا یقین ہوتا ہے انہیں. تو ہمیشہ دعا عزم اور یقین کے ساتھ مانگے کہ میں جو دعا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں یہ اللہ پاک قبول کرنے والے ہیں. تو دعا کو تردد کے ساتھ نہیں، پتہ نہیں قبول ہوگی نہیں ہوگی، یہ شک کے ساتھ نہیں، پورے پختہ عزم اور یقین کے ساتھ مانگی جائے. اور ایسے بھی دنیا میں اللہ پاک کے نیک بندے ہوتے ہیں، روایتوں میں بھی آتا ہے نا کہ جب وہ کسی بات پر قسم کھا لیتے ہیں اللہ پاک ان کو خانص نہیں کرتے. ایسے بھی نیک بندے ہیں، جو مانگتے ہیں اللہ پاک عطا کرتے ہیں، وہ اللہ پاک سے منواتے ہیں. تو ایسے اللہ پاک کے نیک بندے بھی ہیں کہ وہ اس وقت تک دعائیں مانگتے ہیں کہ جب تک انہیں یقین نہیں ہوتا کہ میری دعا قبول ہو گئی. اللہ پاک کے محبوب ایسے بندے بھی ہوتے ہیں، اللہ پاک ان کی دعائیں رد نہیں کرتے، اللہ پاک ان کو عطا کرتے ہیں. اور اسی طرح ایک شرط یہ ہے دعا کی قبولیت کے لیے، جو بنیادی شرط ہے، بنیادی یہ یاد رکھیں کہ انسان حرام سے بچے، حرام غذا سے، حرام لقمے سے، حرام لباس سے، حرام مال سے، حرام مشتبہ سے بچے. یہ چیز دعا کی قبولیت میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے کہ خدا نخواستہ انسان کی جو آمدنی ہے، مال ہے، اس میں کوئی حرام کی ملاوٹ ہو یا حرام کا ہو، پھر دعا اللہ قبول نہیں کرتا. اور روایت میں بھی آتا ہے نا کہ بہت سارے ایسے بندے، حدیث میں آتا ہے، جو پراگندہ بالوں والے، غبار آلود جسم والے، اور یا اللہ کہہ کر دعا مانگ رہے ہیں، لیکن ان کا کھانا حرام کا، ان کا پینا حرام کا، ان کا پہننا حرام کا، ان کی دعا کیوں قبول ہوگی؟ اس طرح کا مفہوم ہے روایت کا. تو معلوم ہوا کہ سب سے جو نقصان دہ چیز جو دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ہوتی ہے وہ مال حرام کا استعمال ہے. تو اس کا بہت اہتمام کریں کہ انسان حلال کھائے، حلال پیے، آمدنی مشکوک نہ ہو، آمدنی جو ہے حرام کی نہ ہو، سود کی نہ ہو، جوئے کی نہ ہو، سٹے کی نہ ہو، کسی کے غصب کی نہ ہو، کسی سے چھین کر نہ ہو، کسی کا حق مار کر نہ ہو، کسی حرام ذرائع سے نہ ہو، جھوٹ بول کر نہ ہو، خیانت کر کے نہ ہو. بہرحال جو بھی ذرائع حرام کے ہیں یا جس سے آمدنی حرام ہو سکتی ہے اس سے اپنے آپ کو بچائے، حرام لقمے سے اپنے آپ کو بچائے، مشتبہ لقمے سے اپنے آپ کو بچائے. تو جب اس چیز سے انسان بچنے کا اہتمام کرتا ہے نا، پھر اللہ پاک دعا قبول کرتے ہیں. جیسے ہاتھ اٹھائے وہاں قبول ہوئی، ہاتھ اٹھائے قبول ہوئی. آج کیوں ہم دوسروں کے پاس کیوں جا رہے بھائی حضرت آپ دعا فرمائیں؟ حضرت میں بھی مسلمان ہوں، میں بھی تو دعا کر سکتا ہوں نا. لیکن جن سے ہم دعا مانگنے جا رہے ہیں وہ تقوی پرہیزگاری والا ہے نا، اس نے اللہ پاک کے اپنے ایک مقام بنایا، اللہ پاک کا قرب حاصل ہے اس کو. کیوں؟ وہ مشتبہات سے بچ رہا ہے، وہ حرام سے بچ رہا ہے، وہ تقوی کا اہتمام کر رہا ہے. تو تبھی میں جا رہا ہوں اس سے دعاؤں کے لیے کہہ رہا ہوں. لیکن یہ میں خود بھی کر سکتا ہوں، میں خود بھی کر سکتی ہوں کہ میں بھی نیک بن جاؤں، گناہوں کو چھوڑ دوں، حرام مال کو چھوڑ دوں، مشتبہات کو چھوڑ دوں، میں بھی مستجاب الدعوات بن جاؤں گی. تو مستجاب الدعوات انسان تب بنتا ہے کہ جب انسان گناہوں سے اور اس کے ساتھ ساتھ بنیادی چیز حرام لقمے سے، حرام مال سے، حرام غذا سے اجتناب کرتا ہے.
یہ چیزیں بنیاد ہیں۔ آخری بات، بعض اوقات ایسے ہیں جو اللہ پاک نے دعا کی قبولیت کے رکھے ہیں۔ ویسے تو اللہ پاک جب بھی چاہے قبول کر سکتے ہیں دعا، اور انسان کسی بھی وقت دعا مانگ سکتا ہے، دعا کے لیے اوقات تو نہیں ہے، لیکن بعض اوقات علماء نے، بزرگوں نے لکھا کہ وہ خاص قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہے، جس میں جیسے عام پورے سال کے حساب سے ایک وقت یہ مغرب سے کچھ پہلے کا وقت ہے۔ یہ جو مغرب سے کچھ پہلے کا وقت ہے نا، اذان سے، اب غروب کا ٹائم نہیں ہوا، 10 منٹ 15-20 منٹ پہلے سے انسان دعاؤں میں لگ جائے اور مغرب کی اذان تک دعائیں مانگتا رہے، یہ وہ وقت ہے جس میں اللہ پاک دعا قبول کرتے ہیں۔ یہ انتہائی قیمتی وقت ہے جس کو ہم اپنی گپ شپ میں، دکانداری میں، گھر کے دوسرے کاموں میں، ان چیزوں میں لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کچھ وقت ضرور نکالیں۔ معاملات ہوتے ہیں، خواتین کو گھر کے کام کاج ہوتے ہیں، بچوں کو سنبھالنا ہے، مردوں کو باہر کے کام ہے، لیکن 10 منٹ تو ہر انسان نکال سکتا ہے۔ عادت بنائے، مغرب کا وقت داخل ہونے سے پہلے 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ مصلی پر بیٹھ کر اللہ پاک سے مانگنا شروع کر دیں۔ مانگے منوائے، اللہ پاک دعائیں قبول کرتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا وقت، یہ تہجد کا وقت، یہ بڑا زبردست وقت ہے۔ انسان تہجد کے لیے اٹھے، فجر سے کچھ پہلے اٹھ جائے، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائے، ٹھیک ہے۔ رمضان کے علاوہ میں تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن جب ایک مرتبہ عادت بن جائے، انسان ترتیب بنا لے، تو پھر مشکل نہیں ہوتا، پھر اٹھے بغیر چین نہیں آتا۔ تو تہجد کی عادت بھی بنائے، اور تہجد کے بعد خوب مانگے، اور جتنا مانگ سکتے ہیں مانگے۔ اللہ پاک کے خزانے میں تھوڑی کمی ہے۔ یہ تو دیکھیں بندوں کا معاملہ ہے، عجیب معاملہ ہے کہ بندوں سے مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ پاک سے نہ مانگا جائے تو اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ پاک سے نہ مانگے تو ناراض، بندوں سے مانگے تو ناراض۔ لیکن عجیب بات، ہمارا معاملہ الٹ ہے آج۔ ہم ان سے مانگتے ہیں جو مانگنے پہ ناراض ہوتے ہیں، بندوں سے مانگتے پھرتے ہیں، لیکن جو ذات مانگنے پہ خوش ہوتی ہے ان سے ہم نہیں مانگ رہے، ان سے ہم سوال نہیں کر رہے اللہ پاک کی، جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہم اسباب پہ سب سے پہلے نظر جاتی ہے، مخلوق پہ ہماری نظر سب سے پہلے جاتی ہے، سب سے مایوس ہو کے آخر میں بس ہم خالق پہ ہماری نظر جاتی ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو تہجد کا وقت بھی بڑا قیمتی وقت۔ اسی طرح ہر فرض نماز کے بعد، یہ فرض نماز کے بعد کا جو وقت ہے نا، یہ بھی قبولیت کا وقت ہے، اس میں بھی دعا کی عادت بنائے۔ میں اپنے ساتھیوں سے بھی جو تعلیم دین کے ہمارے حضرات کے لیے، اس میں بھی یہ سبق جب گزرا تو میں نے عرض کیا کہ بھئی فرض کے بعد، چونکہ مرد حضرات تو مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، تو اجتماعیت کے ساتھ جو ہے دعا مانگی جائے۔ اللہ پاک فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا قبول فرماتے ہیں۔ آج میں نے عرض کے ان بحثوں میں الجھایا جاتا ہے، اجتماعی دعا کی کیا حیثیت ہے، ہاتھ اٹھا کر کیا حیثیت ہے۔ ارے بھائی، بندے ایک اللہ پاک سے دعا مانگتے ہیں تھوڑی بہت، ہم اس سے بھی ان کو محروم کرنا چاہتے ہیں، یہ کیا مذاق بنا ہوا ہے۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب رحمہ اللہ تعالی، اللہ پاک حضرت کی قبر کو نور سے بھر دے، ہمارے استاذ تھے، حدیث کے شیخ تھے، وہ ہمیشہ فرماتے رہے کہ بھئی یہ دعائیں مانگے طلبہ سے کہتے رہو، پھر خاص طور پر فرض نماز کے بعد دعا نہیں چھوڑے اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، حضرت فرماتے تھے۔ تو آج ان چیزوں میں ہمیں الجھایا جا رہا ہے۔ تو بہرحال یہ اوقات جو ہے یہ قبولیت۔ اسی طرح جمعے کے دن بھی ایک گھڑی آتی ہے جس میں اللہ پاک دعا قبول کرتے ہیں، خاص طور پر جمعے کی رات کو، جمعے کے دن، جمعے کے وقت، یہ سب قبولیت کے اوقات ہیں۔ تو بہرحال دعا کو مانگا جائے اور اس میں تساہل نہ کیا جائے۔ آج دیکھ لینا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کون کتنا ٹائم دعا کو دے رہا ہے، اور بزرگوں نے، علماء نے اپنے اساتذہ سے سنا کہ دعا مانگے اور پھر آہستہ آہستہ وقت بڑھائے۔ انسان ہے نا، شروع میں تھوڑا سا بوجھ لگے گا، مشکل ہوگا، 2 منٹ مانگے، اگلے دن 4 منٹ مانگ لے، آہستہ آہستہ ٹائم 5 منٹ، پھر 10 منٹ کر لے، جب عادت ہو جائے 15 منٹ کر لے، دعا کا وقت بڑھاتے جائے۔ اور جب ایک مرتبہ مزہ لگ جائے گا نا، چسکا، پھر دعا مانگے بغیر چین نہیں آئے گا۔ تعلق تو اللہ پاک سے جوڑ لے۔ تو بہرحال اللہ پاک سے دعائیں مانگی جائے، ٹھیک ہے۔ دوسری حدیث پڑھتے ہیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المجالس بالامانت۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجالس یہ امانت کے ساتھ وابستہ ہے۔ آپ کی کتابوں میں ہو سکتا ہے یہ حدیث آگے ہو پیچھے ہو، لیکن ہے، چونکہ میرے نسخے میں یہ ترتیب ہے تو اسی ترتیب سے پڑھ لیتے ہیں۔ نظر آ گئی؟ المجالس بالامانت، آپ علیہ السلام نے فرمایا مجالس امانت کے ساتھ وابستہ ہے۔ ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ مجالس امانت کے ساتھ وابستہ ہے، کیا مطلب؟ یعنی مجالس کی حیثیت بھی امانت کی ہے، مجالس میں جو گفت و شنید ہو رہی ہے، گفتگو ہوتی ہے، اس کی حیثیت بھی
امانت کی حیثیت رکھتی ہے. ایک تو عام امانت ہے اور اس سے متعلق مستقل جیسے روایت میں آتا ہے کہ نفاق کی 3 علامتیں ہیں، اور پھر اس کی 3 علامتوں میں سے کیا ہے کہ اذا اؤتمن خانہ، جب امانت رکھوائی جائے تو اس میں یہ خیانت کرے، وہ بھی خیانت ہے، اور آگے روایت آئے گی اس پر الگ بات کریں گے. لیکن مجالس کی گفتگو بات یہ بھی امانت ہے. اور وہ جو روایت ہے آیت المنافق ثلاث، نفاق کی 3 علامتیں ہیں، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے. یہ منافق کی 3 علامتیں ہیں. تو واذا اؤتمن خان، اس امانت میں سب باتیں آ گئی، اس میں تو مجلسیں بھی آ گئی، مجلس کی گفتگو بھی آ گئی، پھر الگ سے کیوں ذکر کیا؟ اعتراض اشکال سمجھ میں آ رہا ہے کہ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ میں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری روایت میں فرمایا کہ جب امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے، تو اس میں تو مجلس کی باتیں آ گئی. تو یہاں الگ سے المجالس بالامانہ خاص طور پر فرمایا ہے. علماء نے اس کی وجہ یہ لکھی کہ اس کو الگ سے اس لیے ذکر فرمایا کہ بعض دفعہ خاص ہم مجالس کو امانت کی حیثیت نہیں دیتے یا سمجھتے نہیں ہے، ہمارا ذہن اس کی طرف نہیں جاتا کہ بھئی مجالس بھی امانت کے ساتھ کیا ہے، وابستہ ہے. تو اس لیے اس کو الگ سے خاص ذکر کیا کہ المجالس بالامانہ، مجالس بھی امانت کے ساتھ وابستہ ہے. کیا مطلب؟ مجلس میں بعض دفعہ جو گفتگو ہوتی ہے وہ ایک راز کی حیثیت، امانت کی حیثیت رکھتی ہے. اس میں پہلے یہ بات سمجھ لے کہ مجالس 2 قسم کی ہوتی ہے. بعض دفعہ ایک تو عام مجلس ہے، بعض جیسے اب ہماری مجلس چل رہی ہے، یہ درس و تدریس کی مجلس ہے. اب اس کی بات جو ہے اب یہاں بھی ہے، لائیو بھی نشر ہو رہی ہے، رات والی کلاس زوم کلاس بھی چل رہی ہوتی ہے. تو ظاہری بات اس میں قرآن اور حدیث کی بات چل رہی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو نجی بات ہے، نجی گفتگو ہو، کوئی ذاتی بات ہو. یا پھر جمعے کے دن وعظ و نصیحت کی مجلس، درس و تدریس کی مجلسیں ہوتی ہیں، یہ الگ بات ہے. یہ ایک نارمل کوئی عام گفتگو کر رہا ہے. لیکن بعض مجلسیں ایسی ہوتی ہے کہ وہ نجی ہوتی ہے، کسی کا کوئی خاندانی مشورہ چل رہا ہے، کسی کا کوئی اور خاص مشورہ چل رہا ہے. بعض مرتبہ ایک ادارہ ہوتا ہے اور ادارے کے جو افراد ہوتے ہیں ان کا اپنا ایک مشورہ ہوتا ہے، اساتذہ کا مشورہ ہے، ایک کمپنی میں کام کرنے والے افراد کا مشورہ ہے، سرکاری ادارے کے کوئی ملازمین ہیں ان کا اپنا ایک پرسنل نجی مشورہ ہے. یہ وہ مشورے ہوتے ہیں جو راز کی حیثیت رکھتے ہیں. ظاہری بات ہے وہ ایک عام آدمی کے سامنے کرنے کی نہیں ہوتی. یا پھر ایک عام گفتگو ہو رہی ہے لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گفتگو اس مجلس سے باہر نہیں ہونی چاہیے. بعض مرتبہ کرتا ہے نا انسان نجی گفتگو، اور وہ نہیں چاہتا کہ صرف مجلس کے افراد تک کی ہو، یہ گفتگو باہر کے کسی فرد تک نہیں پہنچے. تو بعض مرتبہ تو وضاحت ہو جاتی کہ بھئی یہ بات باہر نہیں پہنچے، یا پھر کہیں نہیں جاتی لیکن اس مجلس کے قرائن کو دیکھ کر، خارجی احوال کو دیکھ کر یہ اندازہ لگا لیا جاتا ہے اور سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی یہ مجلس نجی مجلس ہے، جیسے خاص بند کمرے میں کی یا لوگوں سے الگ ہو کر کی. تو اس میں ہر انسان سمجھتا ہے کہ بھئی یہ الگ ہو کر اس لیے کی جا رہی ہے، یہ خاموشی سے اس لیے کی جا رہی ہے، یہ کمرے میں اس لیے کی جا رہی ہے، آہستہ آواز سے اس لیے کی جا رہی ہے، یا خارجی قرائن سے اندازہ کہ بھئی یہ ایک نجی مجلس ہے اور یہ مجلس والے چاہتے ہیں کہ اس کی گفتگو اس مجلس کی صرف اس مجلس تک رہے. اب یہ امانت ہے. اب اگر اس میں سے کوئی بھی اس مجلس کی گفتگو باہر پہنچائے گا، خارجی فرد تک پہنچائے گا تو وہ خائن ہوگا، وہ خیانت کرے گا. اور ایک بات میں عرض کر دوں، اس دن میں نے سبق میں بھی عرض کیا حضرات کی مجلس میں، کہ آج جتنے ہمارے فتنے، انتشار، لڑائی جھگڑے بنتے ہیں وہ اس مصیبت اور اس مرض کی وجہ سے. گھر میں کوئی گفتگو ہوئی نہیں جی، گھر کے کسی فرد نے وہ جا کے خاندان میں بتائی، باہر بتائی، فلاں جگہ بتائی، یا اسی طریقے سے کوئی اور گفتگو اپنی ہوئی اور اس نے جا کر جو ہے اس سے کہا بھئی یہ مجلس میں تمہارا ذکر آیا ہے، تمہاری بات ہوئی. تو اس سے کیا ہوا؟ سامنے والے کے دل میں میل آ گیا، آپس میں انتشار بن گیا، لڑائی بن گئی، جھگڑا بن گیا. آج فساد کی جڑ یہ عادت ہے بری کہ مجلسوں کی باتوں کو باہر پھیلانا، یا جس سے متعلق کوئی بات کی گئی جا کر اس کو من وعن بیان کر دینا. آج بعض خدائی خدمتگار یہ اس خدمت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ بس مجھے کوئی بات پتہ چلے اور میں جا کے فوراً اس تک پہنچاؤں. تو بعض لوگوں کی یہ عادت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، خواتین میں بھی ہوتی ہے، مردوں میں بھی ہوتی ہے، لگائی بجائی کا، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، بعض یہ خدمت سر انجام دیتے ہیں. یہ بہت غلط بات ہے. تو چاہے گھر کی گفتگو ہو اس کو جا کر یعنی اپنے ماں باپ کے گھر میں نقل کرنا، ماں باپ کے گھر کی گفتگو اپنے گھر میں لا کر، سسرال کی میکے میں، میکے کی سسرال میں، مدرسے کی گھر میں، گھر کی مدرسے میں، یا ادھر ادھر پاس پڑوس میں، یہ چیزیں مصیبت کا باعث بنتی ہے ہمارے لیے. تو جو گفتگو نجی ہو اس کی حیثیت نجی رہنی چاہیے.
ہاں اس میں ایک بات سمجھ لیں، 3 قسم کی مجالس اس سے مستثنا ہے۔ علماء نے لکھا کہ وہ پھر امانت کی حیثیت نہیں رکھتے، چاہے وہ رازداری سے کی جائے۔ ایک مجلس وہ کہ جس میں خدا نخواستہ کسی کے جان لینے سے متعلق مشورہ کیا جائے، کسی کے قتل کا مشورہ ہو۔ دوسرا وہ جس میں کسی کے مال لوٹنے سے متعلق مشورہ ہو۔ تیسری وہ جس میں کسی کی عزت و آبرو خراب کرنے سے متعلق مشورہ ہو۔ اب چاہے یہ نجی مشورہ، اور ظاہری بات ہے ایسے مشورے نجی اور خفیہ ہی ہوں گے، لیکن اگر اس کا کسی کو علم ہو، اب یہ چھپانا نہیں ہے اور یہ خیانت نہیں کہلائے گا بتانا، بلکہ اس کا بتانا فرض ہے، ضروری ہے، تاکہ ایک مسلمان، ایک انسان کی جان بچائی جائے اور ایک انسان کے مال کو بچایا جائے، ایک مسلمان ایک انسان کے عزت اور آبرو کو بچا لیا جائے، یہ ضروری ہے۔ اب یہ جو ہے خیانت میں نہیں آئے گا، بلکہ اس کو بتانا ضروری ہے، چھپانا جو ہے یہ خیانت ہے، چھپانا گناہ ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ کسی انسان کو، مسلمان مرد عورت یا کسی بھی انسان کے جان کو، مال کو، عزت آبرو کو نقصان پہنچ گیا، تو اگر میں شریک ہوں، میں بھی اس کا ذمہ دار ہوں، تو ایسی گفتگو مستثنا ہے۔ بات سمجھ میں؟ ہاں، لیکن اس کے علاوہ جس میں نہ کسی کے جان کو خطرہ، نہ مال کو، نہ عزت آبرو کو، ایک ذاتی بات ہے، پرسنل باتیں بعض دفعہ انسان کرتا ہے نا، دوستوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، یا آپس میں کوئی گفتگو میاں بیوی کی ہوتی ہے، آپس میں ماں باپ اولاد کی، ایک گھرانے کی، معاشرے کی، ایک خاندان کی، ایک ادارے کی، تعلیمی ادارہ، سرکاری ادارہ، دوسرے پرائیویٹ ادارے، کمپنیاں، اس میں جو نجی گفتگو اور معاملات ہوتے ہیں وہ پھر امانت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یا اسی طرح کوئی حساس قسم کے مشورے جو قومی راز ہوتے ہیں، بعض دفعہ قومی راز رکھتے ہیں کی حیثیت، وہ زیادہ حساس ہوتے ہیں، تو اس میں اس طرح کی گفتگو کو، بات چیت کو، معاملات کو پہنچانا۔ اور دوسرا میں نے عرض کیا کہ اس میں انسان جو یہ کرتا ہے بہت سارے گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہے، صرف ایک گناہ کا نہیں۔ اگر کوئی نجی مجلس کی گفتگو کو باہر تک پہنچاتا ہے، غیر متعلقہ شخص تک پہنچاتا ہے، فرد تک، تو وہ کئی گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ کیا؟ ایک تو یہ کہ وہ اس مجلس میں خیانت کر رہا ہے، وہ اس مجلس میں خیانت کا مرتکب بھی ہو رہا ہے، کہ وہ اس بات کو کیا کر رہا ہے، وہ اس بات کو لے جا کر غیر متعلقہ شخص تک، فرد تک، مرد خاتون تک، کسی تک پہنچا رہا ہے۔ دوسرا وہ چغلی کا بھی گناہ آ جاتا ہے اس میں نا، کہ بھئی ادھر کی بات ہے، چلو اب پیٹ میں درد اٹھا کے جا کر فوراً اس تک پہنچا دوں، چغلی کا گناہ الگ آ گیا۔ تیسرا اس کی وجہ سے لوگوں میں فساد پھیلانے کا گناہ الگ آ گیا۔ میرے اس عمل کی وجہ سے 2 افراد میں لڑائی ہو گئی، 2 خاندانوں میں لڑائی ہو گئی، 2 قبیلوں میں لڑائی ہو گئی، اس کا ذمہ دار بھی میں ہوں اگر میں نے یہ عمل کیا۔ تو یہ ایک انتہائی قبیح اور بری عادت بھی ہے۔ اور 1-2 مثالیں عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے جو بزرگ اکابرین، انہوں نے اپنی اصلاح کی، دل پر محنت کی، اور ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی خیال رکھا جس کو آداب المعاشرت کہا جاتا ہے۔ ہمارے حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی کے بڑے خلفاء میں سے ہیں، چونکہ انگریزی اور عصری بڑے تعلیم یافتہ تھے، اور اس زمانے میں ایک انگریز کے زمانے میں بڑے عہدے پر، ڈپٹی کلیکٹر بڑا عہدہ ہوتا تھا اس زمانے میں، اس پر تھے، لیکن حضرت تھانوی سے تعلق ہوا، کرتا پاجامہ، سر پر ٹوپی، شریعت کے مطابق چہرے پر داڑھی، تو کسی کو اندازہ نہیں ہوتا تھا یہ اتنے بڑے افسر ہیں، اور انگریزی مکمل انگریزی پر عبور رکھتے تھے۔ لیکن ظاہری حلیے سے، جیسے آج کل ہمارا بھی تصور ہوتا ہے کہ اگر حلیہ دیندار دینی ہے، ہم کہتے ہیں یہ مولوی ہے، اس کو کیا آتا ہوگا، اس کو انگریزی نہیں آتی، تو ایسا ہی وہ اندازہ تھا۔ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، قریب میں 2 افراد تھے، ان کو کوئی نجی گفتگو کرنی پڑ گئی تو انہوں نے انگریزی میں شروع کر دی، اور یہ انگریزی جانتے تھے، ان کا اندازہ صوفی صاحب، مولوی صاحب یہ انگریزی کہاں جانتے ہوں گے، یہ تو پوری روانی کے ساتھ بولتے تھے۔ تو انہوں نے ان سے کہا بھائی اگر آپ یہ سمجھ کر اپنی اب ذاتی نجی گفتگو پرائیویٹ کرنا چاہتے ہیں کہ مجھے نہیں آتی، تو بھائی مجھے آتی ہے، وضاحت کر دی۔ اب تو کیا ہوتا ہے، میں نے عرض کیا اس دن بھی، اب تو ہم اور زیادہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ باتیں سن لو، یہ کیا کہہ رہے ہیں، حالانکہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے کسی کی گفتگو چوری چھپے سننا۔ اسی طرح حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق غالباً آتا ہے کہ سفر کر رہے تھے ایک مرتبہ، اور جیسے انسان سوتا ہے تو آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے تھے، قریب میں کوئی گفتگو کرنے لگے، یہ سمجھ کر کہ حضرت آرام کر رہے ہیں، سو گئے، تو اپنی کوئی ذاتی گفتگو شروع کی، حضرت نے آنکھیں کھولی اور فوراً فرمایا بھائی میں سو نہیں رہا، میں جاگ رہا ہوں، اگر آپ یہ سمجھ کر گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ سو رہے ہیں، میں نہیں سن رہا ہوں، تو میں سن رہا ہوں۔ تو دیکھیے یہ ایک امانت داری ہوتی ہے۔ تو بہرحال آج یہ عادت، اس سے بھی بہت زیادہ احتراز اور اجتناب کی ضرورت ہے کہ مجلس کی گفتگو کو مجلس تک رہنے دیا جائے۔ تو اس میں ادھر کی بات ادھر پہنچانا، ادھر کی ادھر پہنچانا، پھر خدا نخواستہ نیت ہی خراب، اور ظاہری بات ہے اچھی نیت سے کوئی بھی نہیں پہنچاتا، یقیناً اس میں نیت کا فساد ہی ہوتا ہے۔
جب انسان سمجھ رہا ہے، اور ظاہری بات ہے ہر انسان سمجھدار باشعور ہے کہ یہ بات کرنے کی نہیں ہے، اب میرے گھر میں جو بات ہو رہی ہے میں کیوں باہر تک پہنچاؤں، میں کیوں دوسروں تک پہنچاؤں؟ تو آج ہم جو ہے جاسوسی کے عمل کے اندر، چغل خوری کے عمل کے اندر، اور افساد بین الناس کے عمل کے اندر مبتلا ہے، خیانت کے اندر آج ہم مبتلا ہو چکے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا المجالس بالامانت، مجالس کی باتیں یہ امانت کے ساتھ وابستہ ہے، تو مجلس کی گفتگو یہ بھی امانت کی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر کسی کو کوئی سوال وغیرہ پوچھنا ہو یا وہ تو پرچی پر لکھ کر پھر بھیج دیا کریں۔ السلام علیکم۔